الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه المعروف كتاب التوحيد باب ما جاء في النشرة عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. گرامی قدر حضرات و خواتین، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب التوحید کے درس کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، جس میں آج ہم اس باب تک پہنچ چکے ہیں جس میں شیخ الاسلام فرماتے ہیں باب ما جاء فی النشرہ. نشرہ کے سلسلے میں شریعت میں کیا احکامات آئے ہیں، قرآن و حدیث میں کیا آیا ہے نشرہ کے بارے میں. نشرہ کیا ہوتا ہے؟ نشرہ کا معنی ہے کسی ایسے شخص سے جادو کا زائل کرنا جس پر جادو ہو چکا ہو. یعنی کوئی شخص مسحور ہے جس پر جادو کیا گیا ہے تو اس جادو کو ختم کر دینا، کسی ایسے شخص سے جادو کا ازالہ کر دینا، جادو کو ختم کر دینا، جادو کا علاج کر دینا جس کے اوپر جادو ہوا ہو. یہ جاہلیت میں کیا جاتا تھا کہ جادو کسی شخص پر ہوا ہے، کاہنوں کے پاس جاتے تھے یا جو نشرہ کرنے والے ہوتے تھے ان کے پاس جاتے تھے، وہ اپنے شیطانوں کی مدد سے ان کا علاج کر دیا کرتے تھے، اور وہ جو ان کے طریقے ہوتے تھے شیطان کو کس طرح سے خوش کر کے، جیسے کہ جادو کرنے کے لیے کرتے تھے ویسے جادو توڑنے کے لیے اور جادو ختم کرنے کے لیے بھی وہی اعمال کیا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق سے پوچھا گیا کہ یہ جو نشرہ کروایا جاتا ہے کسی آدمی کے بارے میں، جب یہ شک و شبہ ہو جاتا ہے کہ اس پر جادو ہے اور پھر جا کے اس کا جادو کھلوایا جاتا ہے، جادو توڑوایا جاتا ہے، جادو ختم کرایا جاتا ہے، تو یہ کرنا کیسا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی من عمل الشیطان، یہ بھی ایک شیطانی عمل ہے، یہ بھی ایک شیطانی عمل ہے. اسے امام احمد نے بسند جید روایت کیا ہے. تو شیطانی عمل اس عمل کو کہا گیا کہ جو لوگ جادو کو ختم کرنے کے لیے اسی طرح سے شیطانوں کی مدد لیتے ہیں جس طرح سے جادو کرنے کے لیے شیطانوں کی مدد لیتے ہیں، اسے کہا گیا. اور اسے امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے 3868 نمبر پر. اور امام احمد رحمہ اللہ سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نشرہ کے تعلق سے جو اعمال اپنائے جاتے ہیں ان کو ناپسند کرتے ہیں. سب سے پہلے تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ کسی شخص پہ جادو ہے یا نہیں ہے، یہ معرفت کیسے ہوگی؟ اس کے لیے جو یہ طریقے اپناتے ہیں شیطانی، جو شیطان سے مدد لیتے ہیں، جو جادوگر ہوتے ہیں، جو شعبدہ باز ہوتے ہیں، وہ بعض شیطانی طریقے اپناتے ہیں. کہتے ہیں کہ مریض کے بدن سے لگا ہوا کپڑا لے آؤ، یا اسی طرح سے انڈا لے آؤ اور اس پر مریض کا نام لکھو اور اس کو اندھیری رات میں فلاں جگہ جا کے رکھ دو، صبح ہمیں ساری خبر مل جائے گی. یا اسی طرح سے دھاگا لے آؤ اور جو ہے مریض کا یہاں سے یہاں تک ناپو یا مریض کا کپڑا ناپو اور پھر اتنے دیر کے بعد اس کا نتیجہ دیکھو. بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو شیطانوں سے رابطے میں رہتے ہیں، شیطانوں سے تعلقات جن کے ہوتے ہیں، اور ان کی یہ علامت ہوتی ہے کہ اگر تم نے کسی کے ساتھ کچھ عمل کر رکھا ہے تو تم بتا دینا یا یہ حرکت کر دینا. یا جیسے مخصوص رنگ کا جانور، مخصوص رنگ کا مرغا، یا اسی طرح سے پانی، یا اسی طرح سے وہ کاٹتے ہیں، لیمو کاٹتے ہیں، دنیا بھر کی خرافات کرتے ہیں، انجام دیتے ہیں یہ شعبدہ باز لوگ اور جادوگری کرنے والے اور لوگوں کو فریب دینے والے، علاج کے نام پر دھوکہ دہی کرنے والے مختلف طریقے اپناتے ہیں کہ یہ جادو ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں
اس جو ہے میں فضولیات میں پڑھنے کے بجائے اگر کوئی بیماری ہے، اگر کوئی بیماری کسی پر ہے، اور جادو برحق ہے، جادو کا انکار نہیں ہے، جادو کا قرآن پاک میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، تو جادو برحق ہے، جادو برحق ہے، لیکن وسوسے کا شکار آدمی کو نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ بھی ہوا تو پھر اس کو جادو سمجھ لے اور پھر جو ہے بھاگتے پھریں، ان کے اور ان کے پیچھے بھاگتے پھریں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے جو طریقے ہمیں بتائے ہیں، اللہ کا ذکر کرنا اور قرآن آیات کی تلاوت کرنا، اور اسی طرح سے جائز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں منقول ہیں وہ پڑھنا، معوذتین پڑھنا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے دم کرنا، آیت الکرسی پڑھنا۔ تو اس طرح سے جو ہمیں شرعی طریقہ بتایا گیا ہے، اس شرعی طریقے کو اپنا کر کے کسی بھی بیمار کا علاج کرنا چاہیے۔ تو یہاں جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات آئی ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شیطانی عمل قرار دیا ہے، تو اس طریقے کو قرار دیا ہے جو جاہلیت والے اختیار کیا کرتے تھے، اور جسے آج بھی کچھ لوگ جو ہے اختیار کیے ہوئے ہیں، شرعی طریقے کی مخالفت کرتے ہوئے اور منمانی کرتے ہوئے اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے۔ صحیح بخاری میں یہ جو ہے قتادہ سعید بن المسیب رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب سے پوچھا کہ رجل به طب او يؤخذ عن امرأته ايحل عنه او ينشر، کہ ایک شخص کہ جس پر جادو کر دیا گیا ہے اور یا اس کو اس کی بیوی سے روک دیا گیا ہے۔ بعض جادوئی اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کی بنا پر ایک آدمی اپنی بیوی کے قریب نہیں جا پاتا اور ہم بستری کی طاقت اس کی ختم ہو جاتی ہے جادو کی وجہ سے۔ تو یہ جادو کے اثرات، جادو کے ذہن پہ اثرات ہوتے ہیں، انسان کے جسم پہ اثرات ہوتے ہیں، نفسیاتی کیفیت اس کی بگڑ جاتی ہے، اس کو قسم قسم کے وہم اور وساوس آنے لگتے ہیں۔ تو جادوگر اپنے جادو سے انسان کے اوپر بری طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر پاتا ہے۔ تو اگر اس طرح کا جادو کیا گیا ہو تو کیا اس جادو کو ختم کیا جائے گا؟ ایحل عنہ او ینشر، کیا نشرہ کے ذریعے سے اس جادو کو توڑا جائے گا، ختم کیا جائے گا؟ تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے کہا لا باس بہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انما یریدون بہ الاصلاح، جو لوگ جادو توڑتے ہیں یا ختم کرتے ہیں وہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ فاما ما ينفع فلم ينهى عنه، جو چیز لوگوں کے لیے نفع بخش ہے وہ اسلامی شریعت میں ممنوع نہیں ہے۔ تو یہ ایک رائے آگی۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ناپسند کرتے ہیں، اور ابن مسیب رحمہ اللہ سے یہ بات آ گئی کہ یہ نافع ہے لوگوں کے لیے، اور نافع چیز شریعت میں ممنوع نہیں ہے، اس لیے اس کے ذریعے سے جادو کو توڑا جا سکتا ہے، جادو کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ سے جب یہ روایت آئی ہے لا يحل السحر الا ساحر، کہ جادو کو وہی توڑے گا جو کہ خود جادوگر ہوگا، یعنی گویا یہ اس کو ناپسند کر رہے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ان دونوں آرا کو جو بظاہر مختلف نظر آتے ہیں، دونوں کو محمل بیان کر دیا کہ اصل میں ان دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو اس سے منع کر رہا ہے اس کا کہنا کچھ ہے اور اس کا زاویہ نظر کچھ ہے، اور جو اس کو جائز کہہ رہا ہے اس کا زاویہ نظر کچھ ہے۔ دیکھتے ہیں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کتنی اچھی تفصیل کی ہے۔ اس تفصیل کے بغیر اس مسئلے کو اچھی طرح نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں النشرۃ حل السحر عن المسحور، نشرہ جادو ہوئے شخص پر یا جس شخص پر جادو ہوا ہو اس کے جادو توڑنے کو اور ختم کرنے کو کہتے ہیں۔ جس شخص پر یا سحر زدہ شخص کو، سحر زدہ شخص کے جادو کے ختم کرنے کو یا سحر زدہ شخص کے علاج کو نشرہ کہتے ہیں۔ وہی نوعان، اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ احدہما حل بسحر مثلہ، جس طرح جادو کیا گیا اسی طرح کے جادو سے اس جادو کا توڑ کرنا اور اس جادو کو ختم کرنا۔ وَهُوَ الَّذِي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ،
یہ شیطانی عمل ہے. وعلیہ یحمل قول الحسن، اور حسن بصری رحمہ اللہ کا قول اسی پر محمول کیا جائے گا. فیتقرب الناشر والمنتشر الی الشیطان بما یحب فیبطل عملہ عن المسحور. تو جو شخص اپنا جادو ختم کروانے کے لیے گیا ہے، علاج کروانے کے لیے گیا ہے، اور جو شخص جادو توڑ رہا ہے، جادو کا علاج کر رہا ہے، یہ دونوں شیطان کے پاس شیطان کا کوئی محبوب عمل کرتے ہیں. شیطان جو چاہتا ہے، جو ان سے کروانا چاہتا ہے، وہ عمل شیطان کے لیے کرتے ہیں، شیطان سے تقرب حاصل کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے شیطان یہ سحر کا جو عمل ہوتا ہے باطل ہو جاتا ہے. سحر زدہ سے سحر کا عمل شیطانی حرکت کرنے کی وجہ سے یا شیطان کا محبوب کام کرنے کی وجہ سے شیطانی عمل باطل ہو جاتا ہے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے، یہ طریقہ شیطانی عمل ہے اور یہ ناجائز اور حرام ہے، اور ایسا نہیں کیا جائے گا. ایک صاحب ایمان بندہ اللہ پر توکل کرے گا اور اللہ سے دعا کر کے ہی جادو کو ختم کرے گا، جادو کا علاج کرے گا. تو امام قیم رحمہ اللہ نے فرمایا پہلی صورت تو یہ ہے. والثانی، اور دوسری صورت یہ ہے، النشرۃ بالرقیہ والتعوذات والادویہ والدعوات المباحہ فہذا جائز. اور جادو کو ختم کرنا دم جھاڑ کے ذریعے جو شرعی طور پر جائز اور درست ہے، معوذات قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، ان آیات اور ان صورتوں کے ذریعے جس اللہ کی پناہ میں آ کر کے جن کے ذریعے سے، جن دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کی پناہ حاصل کی جاتی ہے ان کے ذریعے سے، اور جائز دعاؤں اور جائز دعاؤں اور دواؤں کے ذریعے سے. کیونکہ بعض جادو کے اثرات انسان کے جو جسم پہ ہوتے ہیں تو جسمانی جو ہے آثار کو دواؤں کے ذریعے سے ختم کیا جاتا ہے. تو جائز دعاؤں، جائز دواؤں کے ذریعے سے جادو کا توڑ کرنا مباح ہے، جائز ہے، درست ہے، ناجائز نہیں ہے. لیکن غیر شرعی اعمال سے جادو کو جادو ہی کے ذریعے سے توڑنا یہ ممنوع ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. توحید کو، انسان کے توحید کو متاثر کرتا ہے، اس کے توکل کو متاثر کرتا ہے، اور یہ فاسد ہے، باطل ہے، مردود ہے. اس لیے تو اس باب سے یہ بات کی خوب اچھی طرح وضاحت ہو گئی کہ اگر کسی شخص پر یہ اندازہ ہو، کسی شخص کے بارے میں یہ اندازہ ہو کہ یہ شخص سحر زدہ ہے، اس شخص پر جادو کیا گیا ہے، تو اس کو جائز دعاؤں اور دواؤں سے توڑا جائے گا. شعبدہ بازوں کے پاس، جادوگروں کے پاس جادو کے خاتمے کے لیے ہرگز نہیں جائیں گے. اگر کوئی جاتا ہے تو وہ اپنے ایمان کو خراب کرتا ہے. ایسے انسان کو اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور اپنی توحید کی سلامتی کے لیے ان سب سے دور رہنا چاہیے اور اللہ ہی کی طرف اپنے تمام معاملات میں رجوع ہونا چاہیے. ھذا واللہ تعالی اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم والحمد للہ رب العالمین.